ایک بار صرف اللہ کی مان کر دیکھیں، اللہ کی مان کر دیکھیں۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے کرائٹیریا دین اسلام کا کیا بنایا ہوا ہے کہ صرف نماز سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا مسلمان بن گئے، عید آئی سب ختم، جو رمضان کی عبادت تھی سب کچھ ختم، ایمان پر اتنی محنت کی پوری سال ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اپنے برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی کہ ہر ایک چیز میں اتنی برکت ہوتی ہے، جو روزے نہیں بھی رکھتے ہیں انہیں بھی آس پاس کیا محسوس ہوتا ہے کہ برکت سی ہے، کتنی رونق سی لگتی ہے۔ جیسے ہی ایک آتی ہے رات، دیکھیں ایک چاند دے کر ہم رمضان دین اسلام کو سلام کرتے ہیں، اور ایک چاند نظر آتی ہے ہم دین اسلام کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، ہم اگلی بار ملیں گے، اب بس ہمارا تعلق تھا وہ 29 رمضان تک ہی تھا، 30 رمضان تک ہی تھا، بس اب جو ہم نے روزے رکھے ہم نے احسان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے جتنا دور چلا جا مجھ سے، جتنا بھی دور چلا جا، ایک بار میری طرف ضرور آئے گا، زندگی میں آ جا، تو اپنے لیے اچھا کر رہا ہے، لیکن اگر موت سے پہلے واپس نہ آیا تو تیرے لیے آگے خرابی ہے۔ اب ہمارے پاس اختیار کس چیز کا ہے؟ یس اور نو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، یس اور نو، یعنی کہ ابھی دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جھوٹ بول سکتے ہیں نا، بول سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو فوراً سے آسمان سے پتھر برسیں گے؟ نہیں برسیں گے۔ اگر سچ بولیں گے فوراً سے فرشتے آ کر مبارک 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 کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں غیبی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا ملائکہ فرشتوں پر، و ملائکتہ و کتبہ کتابوں پر، آسمانی کتابوں کا ذکر ہے، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور رسولوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم نے بس یہ زبان سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم ذہن پکا دل سے بولیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ کو ہی ہم نے ماننا ہے، تو پھر اس کی ماننی بھی پڑتی ہے، صرف زبان ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اب پتہ ہے ہم کون سے مسلمان رہ چکے ہیں؟ دیکھیں یہ 98 زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ -2، ہم واپس مائنس میں جا رہے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے 1 بھی ہوتا تو بات چل جاتی۔ ہم اب 1 سے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ -0 کا، پہلے 0 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد 1 سے پیچھے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے مائنس میں، آگے تو پلس میں آئے گی نا، تو ہم پیچھے مائنس میں جا رہے ہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے تھا۔ اور کامیابی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ایک کھیل کود کے لیے بنائی گئی ہے، تماشے کے لیے بنائی گئی ہے؟ تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کی روحیں قبض کرنی ہیں، سب کی روحیں ایک نہ ایک دن قبض کی جائیں گی۔ وہ ایک شخص تھا نا، قبرستان کے پاس سے گزرا، نیک انسان تھا، ایک گزرا، دیکھنا بہت بڑا قبرستان ہے، تو گیا قبرستان کے پاس، اور وہاں پر اس نے کیا کیا کہ دعا مانگی اور سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ قبرستان والوں کے لیے، جب بھی آپ قبرستان کے پاس سے گزریں ان کے لیے بیسٹ یہ کام ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، بہت بڑا ثواب ملتا ہے ان کو، سب کو ملتا ہے، سب کو برابر ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری والدہ مر گئی ہیں، یہ میرا فلاں عزیز رشتہ دار، دادی دادا ہیں، کوئی نانا ہے اس کے لیے پڑھتا ہوں، باقی کو یا اللہ کم ثواب دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 70 حصے ہیں، اور اس 70 حصے کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ دنیا میں اگر ہم کسی ایک کے لیے، یعنی کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کہیں گے یا اللہ سب مسلمانوں کو جو آج تک وفات پا گئے سب کو برابر ثواب عطا فرما، سب کو برابر جائے گا اور مجھے بھی برابر ملے گا، کمی نہیں آئے گی کسی کو، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو وہ قبرستان کے پاس سے گزرے، اور جیسے ہی قبرستان کے پاس سے گزرے تو خیال آیا کہ اب میں نے ایصال ثواب بھی کر دی ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی مانگ لی ہے، تو واپس جانے لگے۔ ویسے ہی واپس پلٹے اور کہنے لگے کتنا مزے کا شہر ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، ہر طرف سکون ہی سکون، سب آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ایک مردے کو زبان عطا کی، قبر سے بول اٹھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر میں مزے کے ساتھ سو رہے ہیں قبرستان میں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر مزے کے ساتھ نہیں سو رہے تو بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ جو دنیا میں اپنی زندگی مرضی کے مطابق گزارتے نا، آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہاں یہ چیز ہے، جیسے ہی بس روح جسم سے جدا ہوگی نا تو پتہ کیا ہوگا؟ اب اللہ کی مرضی چلے گی، بندے کی مرضی ختم، کرامن کاتمین جو لکھ رہے تھے کتابیں بند، اب جو ہم نیکی کا ارادہ کرتے تھے فوراً سے لکھ لیتے تھے، سب نظام بند ہو چکا ہے، اب قبر میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب انسان کانپ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اب منکر نکیر آنے والے ہیں،
ایسے سے کانپے گا. دیکھ جیسے ہی وہ آئیں گے نا ایسے ہی آئیں گے, دوڑ لگا کر وہ آئیں گے. ان کی دہشت, ان کی ہیبت, ان کا خوف, ان کا ڈر اتنا ہوگا, ان کا خوف اتنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو مردہ اسے کانپنے لگے گا, اور آ کر پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولیں گے مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے. غصے سے بولیں گے, اتنا غصہ ہوگا, ڈراؤنی شکل ہوگی, اور وہ مردہ کانپنے لگے گا. اگر اس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاری ہوگی نا دنیا میں, تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. بولے گا جوش کہ میرا رب اللہ ہے, میں نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوئی ہے. میں جب آذان کی آواز سنتا تھا نماز کے لیے جاتا تھا, چاہے بیمار تھا بیمار نہیں تھا, پیٹ میں درد تھا سر میں درد تھا اور کوئی بیماری تھی, لیکن میں نماز نہیں چھوڑتا تھا. نہ شادی دیکھی, نہ بیاہ دیکھا, نہ ختم دیکھا, نہ نیاز دیکھی, نہ کسی کی دعا دیکھی, نہ کھیل دیکھا, نہ کچھ دیکھا. میں اپنے ٹائم پر نماز پڑھتا تھا, میں اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا. ٹک لگ جائے گا سوال. اب دوسرا سوال کیا جائے گا, پہلا ہو گیا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے دین, اور اس کے بعد پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اقدس دکھائی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے. اب وہ کیا کہے گا جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیرا ہوگا, وہ تو نہیں کچھ کہہ سکے گا. یعنی کہ وہ سنتو کو اگر پورا کرتا تھا, اگر جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام آتے تھے کہ آنکھیں اپنی جھکا کر رکھنی ہے, یہ میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی لڑکے لڑکیوں کو دیکھے فوراً سے پہلی نظر معاف ہوتی ہے, لیکن ٹک ٹکی باندھ کر معاف نہیں ہوتی ہے کہ اچھا یہ فلاں کی بیٹی ہے, اور فلاں ہے یہ وہ لڑکی ہے, اچھا اچھا اچھا, پھر نظریں جھکا دی, پھر نہیں ثواب ملے گا آپ کو. ایک دم سے نظر ایسے ہی میں جا رہا ہوں نا, تو میں نے یہ نظر ایسے ہی پڑی, ایک دم سے میں نے جھکا دی, اس کا مجھے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ جیسے ہی کوئی لڑکا, جوان لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد نظر جھکا دیتا ہے تو اس کا نکاح اسی وقت جنت کی حور سے کر دیا جاتا ہے. پتہ چلا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے. جب جائے گا نا جنت میں تو کہے گا کہ تم کون ہو, جانتا بھی نہیں, کہے گی کہ جب تم نے دنیا میں ایک لڑکی کو دیکھ کر نظر جھکا دی تھی نا, تب اس وقت میرا اور تمہارا نکاح ہو گیا تھا. یہ ساری حقیقت ہے. اس وقت جا کر پتہ چلے گا کہ ہم کس غفلت میں جی رہے تھے, اتنی بڑی ہم غفلت میں جی رہے تھے. نہ نماز دیکھی, نہ روزہ دیکھا. یہ تو نماز روزے پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں, بلکہ جو میرا مشن ہوتا ہے لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, وہ ہوتا ہے جی اسٹرانگ مسلم کے اوپر ہوتا ہے. وہ تو ابھی اس کے اوپر بات ہی نہیں آئے گی نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے میں آپ کو بہت واقعات سناتا ہوں کہ بھی اس کی طرف پلٹ کر آ کر دیکھیں کہ مزہ کب آتا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی خس کر ناصر, کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اور یہ جو زندگی ہم نے سمجھی ہوئی ہے, میرے حاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہوں گے اعلیٰ مقاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن, اب وہ پتہ نہیں ہے. سب سے بڑی آزمائش ہمارے پر کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کس وقت ختم ہونے والی ہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ فوراً سے سوچیں آپ کو موت کب آئے گی, ایک دم سے ذہن جائے گا 70 سال 80 سال, چلو اتنے ہی کر لیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت.